رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں انبیاء کے بارے میں پہلی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر ہیں سب حق ہیں، سب کی اتباع کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، اکرام کرنا امتوں پر واجب ہے، لیکن ان کے درجات میں فرق ہے۔ جس طرح عام انسان درجات میں، صفات میں، کمالات میں وکھرے وکھرے ہوتے ہیں، انبیاء رسول ہونے میں تو برابر ہیں، لیکن شان اور عظمت میں ان کا بھی فرق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس صورت میں 8 دفعہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ پہ خرچ بھی کر دیا کرو، یہ بھی حکم ہے۔ انفقوا مما، ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی بے شرع ہوگی، نہ دوستی چلے گی، نہ سفارش چلے گی، اس سے پہلے خرچ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے اور عام لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے عظمت والی آیت اسے کہا گیا ہے، اور اس میں صرف توحید ہی بھری ہوئی ہے۔ توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اس کے ملک میں ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش تک نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم وسیع ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو آسمانوں اور زمینوں سے بھی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان نہیں ہوتی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، جب ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح طور پر بتا دیا گیا تو اب کسی کو جبر کر کے ایمان پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ایمان لائے گا وہ ایک مضبوط کڑا پکڑ لے گا، ہمیشہ کے لیے وہ راہ راست پہ رہے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، اللہ تمام ایمان والوں کا دوست ہے، ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے دوست شیطان ہیں، وہ نور سے الٹا تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ دوست ہے مومنوں کا اور شیطان دوست ہے کافروں کا، تو اسی پر آگے 3 واقعے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس اکڑے ہوئے سرکش نمرود جو کالا بجھنگا دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اتنا گندی اس کی شکل تھی، لیکن اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، اس نے اپنے آپ کو بڑا بادشاہ کیا وہ اپنا خدا کہلوانا شروع کر دیا، وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اتنا گندا تھا وہ۔
جب مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تو ہے تو مغرب سے نکال. اب فبوہت الذی کفر، پریشان ہو گیا کافر. تو ابراہیم علیہ السلام جیت گئے. دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے. وہ گزر رہے تھے تو ایک بستی بالکل سنسان تھی. یا اللہ اس کو کیسے زندہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. 100 سال تک وہاں رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو پوچھا ہاں کتنا وقت یہاں رہے. اس نے کہا دن یا آدھا دن. آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے یا اللہ کا کوئی اور بھی نیک بندہ تھا، لیکن اس پر موت طاری ہوئی. اور قبر کے اندر بھی نہیں، زمین کے اوپر ہے. اس میں سارے موسم بھی گزرے، سردیاں گرمیاں ہوائیں بارشیں بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو 100 سال گزر گئے. جب وہ ان کو اٹھایا گیا تو وہ کہتے ہیں مجھے ایک دن یا آدھا دن گزرا ہوگا. یہ لوگ جو کہتے ہیں قبروں میں جو لوگ پڑے ہیں بس ان کو سارا کچھ پتہ چلتا ہے. آپ اندازہ لگائیں اگر سارا کچھ پتہ چلتا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پتہ چلتا، سارا کچھ ان کو پتہ ہوتا. لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا پھر دیکھ گدھا تیرا تھا اس کا کیا ہوا. وہ دیکھا تو ہڈیاں گلیاں سڑی پڑی ہیں، اور کھانے کو دیکھا تو تازہ بتازہ پڑا ہوا ہے. جو چیز جلد ختم ہونے والی تھی وہ تازہ رہی 100 سال تک. کھانا فریزر میں نہیں تھا، ایسے ہی پڑا ہوا اس طرح ہی رہا. اور جو گدھا ہے ایک جانور ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے، وہ ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالی نے فرمایا اب ان ہڈیوں کو دیکھ. ہڈیاں اکٹھی ہوئی، جوڑی، ڈھانچہ بن گیا، گوشت چڑھ گیا، پوست. گدھا کھڑا ہو گیا، پھر سوار ہو کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے ذرا کیفیت بتا دے، آپ کس طرح زندہ کریں گے. ایمان نہیں آپ کا، ایمان تو ہے لیکن ذرا دل کو مطمئن کرنے کے لیے سوال کرتا ہوں. فرمایا 4 پرندے لو اور ان کو ہلاؤ اور جناب پالو ان کو، پھر ان کو ذبح کر کے پرو سمیت قیمہ کر کے ان کے 4 حصے اکٹھے کر لو، 4 حصے بنا لو، الگ الگ جگہ پر رکھ کے ان کو بلاؤ، پھر دیکھو کیسے زندہ ہوتا ہے. زندہ ہو کے دیکھ لیا انہوں نے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، پھر خرچ کرنے کا حکم ہے، ترغیب ہے اس میں. جو ایک دانہ خرچ کرے گا اس کو 700 دانے کم از کم ملیں گے. خرچ کرنے میں دوسرے پر احسان نہ لگایا کرو، کیونکہ احسان لگانے سے تمہارا ثواب سارا ختم ہو جائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. مثل الذین ينفقون، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دل تھام کر کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ اونچی جگہ پر پہاڑ پر باغ ہو اور اس کو بارشوں سے اس کو جو ہے وہ پلتا رہتا ہو اور ٹھیک رہتا اور خوب پھل لاتا ہے. اگر بارش نہ بھی ہو تو شبنم میں اس کا کام ہو جائے. یہ تو اتنا فائدہ ہے اس کا اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کا، وہ ضائع نہیں ہوتا. اصل مال بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بھی دیتے ہیں. اور جو آدمی خرچ نہیں کرتا وہ پہلا بھی ختم کر بیٹھتا ہے. اس کی مثال فرمایا ایسے ہے جیسا کہ کسی آدمی کا مختلف درختوں کا باغ ہو اور وہ جوانی اس کی ختم ہو گئی، وہ بوڑھا ہو گیا، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہوں. اچانک بگولا آئے اور اس کو جلا کے رکھ لے. بتاؤ اس بوڑھے کا کیا ہوگا؟ چھوٹے بچے ہیں، وہ خود کما نہیں سکتے، اور یہ بوڑھا ہے دوبارہ باغ کو تیار نہیں کر سکتا. اس کو کتنا افسوس ہوگا. اللہ نے مال دیا، اس کو نہیں خرچ کرو گے تو ایک دن تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر بعد میں افسوس کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، خرچ جو کرتے ہو عمدہ خرچ کیا کرو. اللہ تعالی سب سے افضل اعلیٰ ہیں، تو اس کے ہدیہ تحفہ جو دو اس کے حکم سے وہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. تم خود کسی سے کچھ لینا ہو
یا تمہیں کوئی ویسے ہدیہ تحفہ گھٹیا چیز دے دے تو آپ ناک چڑھائیں گے، کہیں گے یار یہ دینے کی کوئی چیز ہے ہمیں دیے؟ تو اللہ کے نام پر جو دو وہ بھی تمہارے پاس جو چیز ہے ان میں سے اچھی چیز دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے تم موقع کے مطابق لوگوں کے سامنے دے سکتے ہو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کوئی گناہ نہیں، اور چھپ چھپا کر کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دو دے سکتے ہو، دونوں طرح اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے پر تمہارے ساتھ جنت اور مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن شیطان تمہیں ڈراتا ہے یہ مال خرچ کر دیا گیا تو کہاں سے کھاؤ گے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، خرچ کرو فقیروں، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر۔ اور بعض ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں، نہ مانگنے والوں کی شکل بناتے ہیں، لیکن وہ ہوتے بہت ہی محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ دیکھنے سے آدمی ان کے چہرے پر پڑھ سکتا ہے کہ یہ جو ہے ضرورت مند ہے، لیکن وہ چونکہ مانگتے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ کہتے ہیں یہ دولت مند ہے ورنہ مانگتے۔ بھائی تم دیکھ تو لو ان کی کیا آمدنی ہے، کیا خرچ ہے، ان کے حالات کیسے ہیں، تم خود ہی معلوم کر کے اگر چاہو تو دے سکتے ہو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات کو دن کو چھپا کر ظاہر جس طرح مرضی ہے دو، اللہ کی رضا کے لیے دو گے تو اس کا ضرور اجر ملے گا اور جنت ملے گی۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما، سود کی مذمت بیان کی گئی، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسا کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کسی بندے کو جن ہو جائے تو کس طرح وہ پاگل کی طرح جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے، وہ اسی طرح وہ بھی پاگل کی طرح وہ قیامت کے روز سامنے آئے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، لیکن آج کل حالات لوگوں کے عقیدے یہ ہو چکے ہیں بس سود میں ہی سب کچھ ہے، سارا حکومتی کاروبار بھی سود میں چل رہا ہے، اور لوگ جو ہے اپنی بینکوں میں پیسہ جو فالتو ہے وہ رکھ کے بھی سود لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ اور گھر دیوالیہ ہوتا ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہم ذلیل اور خوار ہیں، مال میں کمی 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 ہوتی جا رہی ہے، قرضے اتنے ہیں بے شمار، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، پھر خود وہی قرضے وہی سود وہی سارا کچھ کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سود جو ہے وہ مٹتا ہے اور صدقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اب بھی حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، ایمان والو جو تم پہلے سودی کاروبار کر چکے ہو یہاں ٹھپ کر دو، ختم کر دو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر تمہاری لڑائی ہو جائے گی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اتنی بڑی وعید ہے، اور ہم ڈرتے ہی نہیں۔ لڑائی کریں اللہ کے ساتھ اور پھر ایک دوسرے پر ڈالیں، اور ملک تباہ نہ ہو تو اور کیا ہو، گھر تباہ نہ ہو تو اور کیا ہو۔ سود بہت بری چیز ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایمان والو جب تم کوئی ادھار کا کاروبار کرو تو لکھ بھی دیا کرو، کیونکہ بعد میں لینا دینا ہے تو وہ کہیں تمہاری لڑائی نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے، لکھنے والے لکھ دیں اور انکار بھی نہ کریں، جس پر حق بنتا ہے اسی کو لکھوانا چاہیے، اگر وہ نہیں لکھ سکتا تو اس کے کوئی ولی دوست جو ہیں وہ لکھوا دیں، اور گواہ بھی بنا دیا کرو، 2 گواہ ہوں مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تو یہ اس پر گواہ بن سکتی ہیں۔ یہ جب لکھا ہوگا اور گواہ ہوگا تو پھر تم ٹھیک رہو گے اور کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، اور شک بھی نہیں ہوگا، اختلاف بھی نہیں ہوگا، لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، ہاں اگر تم سفر میں ہو اور تمہارا لکھنے والا کوئی نہیں تو جو ہے کوئی رہن رکھ لیا کرو، اور اگر رہن بھی نہیں ہے تو ایک دوسرے پر اعتماد بھی کر دیا تو کوئی بات نہیں، وہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کو وہ جو ہے لوگوں کا حق پورا پورا دے دے۔ آخری رکوع سورہ بقرہ کا، اس میں پھر توحید کو بیان،
اللہ ہی کے لیے آسمان زمین کی ہر چیز، تم ظاہر کرو کچھ چیز یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بخشتا بھی وہی ہے، سزا بھی وہی دیتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اللہ کے رسول خود ایمان لائیں ساری شریعت اور کتاب پر، تمام مومن بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور کسی میں فرق بھی نہیں کرتے، اور دعا کرتے ہیں سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا مان لیا، آپ سے بخشش کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جو کوئی کمائے گا فائدہ اسی کو ہوگا، کوئی گناہ کرے گا تو نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اور آخری بالکل آیت کے اندر جو دعا ہے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تحفے میں ملی ہے، یہ دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا، یا اللہ ہمارا بھولنا خطا کرنا معاف کر دے، ہمارے اوپر زیادہ سخت بوجھ نہ اور مشکل احکام بھی نہ ڈال، اور یا اللہ ہمیں بخش دے، درگزر کر لے، رحم کر، تو ہمارا آقا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ لا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیسری سورت سورہ آل عمران کہلاتی ہے۔ اس کے اندر شروع میں توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے کتاب نازل کی تورات، انجیل اور قرآن پاک بھی، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی رحموں میں صورتیں بناتا ہے، ہر چیز کو، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی غالب اور کوئی حکمت والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی جو کتاب نازل کی ہے اس کی آیتیں دو قسم کی ہیں، بعض آیتیں جو ہیں بالکل واضح ہیں اور ان کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، بعض آیتیں ایسی ہیں امتحان کے طور پر، ان کو ماننا ہے، ان کے مطالب کے پیچھے نہیں جانا۔ جو لوگ دل میں کجی رکھتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، وہ محکمات کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، جو بڑے علم والے وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ جو بھی اس سے ارادہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جب ہدایت دے دی ہے، اور اے اللہ تو اپنی طرف سے رحمت فرما، یا اللہ تو جب لوگوں کو جمع کرے گا کوئی شک نہیں اس میں، ہمیں معاف فرما دے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، مال دولت جان والے ہو، تمہیں یہ گھمنڈ نہ رہے کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، ہمارے پاس بڑا عہدہ ہے، ایک دن یہ عہدہ بھی چھن جائے گا، یہ مال بھی تمہارا ختم ہو جائے گا، اور تمہیں وہ کپڑے بھی بدن کے اتار کر اور جناب قبر کے اندر لٹکا دیں گے۔ تو اگر ایمان نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک هم وقود النار، جہنم کا ایندھن بنو گے۔ فرعونیوں کے حال، ان سے پہلے لوگوں کے حال بھی تمہیں معلوم ہونے چاہیے کہ ان کا حشر کیسا ہوا۔ قل للذین کفروا ستغلبون، یہ اس وقت جو کفار بڑے بنے ہوئے ان سے کہہ دو کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم میں تمہیں اکٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ ایک واقعہ بیان فرما دیا تو غزوہ بدر کا، ایک طرف سے 313 دوسری طرف ہزاروں آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مقابلہ کرایا تو مومنوں کی مدد کر کے ان 313 کو غالب فرما دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ چیزیں جو لوگوں کو ایمان سے ہٹا کر اپنی طرف لبھاتی ہیں ان کا دل، وہ یہ چیزیں ہیں، ذرا یہ چیزیں استعمال کرو لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کرو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان مند گھوڑے جانور اور کھیتیاں اور سامان خزانے، یہ تم چاہتے ہو ہمارے پاس ہوں۔ وَلَوْ نَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، فرمایا ایسے انہی کے پیچھے نہ لگے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں کی بیویاں پاکیزہ ہوں گی، کبھی جو ہے تم سے روٹھیں گی نہیں، کبھی ایسی بات نہیں کریں گی جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے، وہ بھی تمہیں ملے گی۔
مومن بندے دعا مانگتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں آگ سے بچا دے۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، اور پچھلی رات اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگنے والے جو بندے ہیں، ان کو جنت ملے گی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے خود گواہ ہیں اور فرشتے گواہ ہیں، صاحب علم لوگ بھی گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ اسلام ہے۔ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام پر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ ہم تو اسلام لائے ہیں، اگر تم اسلام لاؤ تو دنیا اور آخرت میں تمہیں بھی کامیابی ہوگی، ہدایت پالو گے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقتلون، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور نیک لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے ان کو دیکھا نہیں جن کو کچھ کتاب کا حصہ ملا، جب انہیں کتاب کی طرف بلایا جائے تو وہ منہ پھیر دیتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن، اس واسطے انہیں گھمنڈ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جس وقت ہم جمع کریں گے، اس دن میں کوئی شک نہیں، اس وقت ہر آدمی کو ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ ملے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اور توحید کی آیت ہے، اللہ تو ہی بادشاہ ہے، ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چھینتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز برکات دے رہے ہیں، رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، اور تو زندوں کو نکالتا ہے مردوں سے، مردوں کو زندہ سے تو ہی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کافروں کو دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کو دوست تو بنائیں۔ اگر کفار طاقت میں ہیں تو ان سے بچاؤ کے لیے ان کے ساتھ ذرا نرم رویہ رکھ لو تو کوئی بات نہیں۔ جو تم دل میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو اس کو تم معبود بنا کے رکھا ہے، تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، پھر اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آل عمران، آل ابراہیم، یہ سارے اجمالی طور پر انبیاء، کیونکہ یہ وہ گھرانے ہیں جن کی گھروں سے یہ جو ہے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں بن سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کی نانی نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بچہ دے دے، میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کروں گا، لیکن بچی مریم پیدا ہو گئی، اور اس مریم کے کچھ حالات اور اس کے جو ہے کرامتیں بیان کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی، وہاں پلتی رہی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب آتے تو دیکھتے اب مریم کے پاس تو بے موسم میوے ہیں اور عجیب عجیب کھانے موجود ہیں، کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لوگ اس لیے دیکھا کہ ان کے پاس ایسا ہے تو معبود بنا دیا، معبود نہیں، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اچھا اے مریم، اگر تجھے بے موسم میوے مل سکتے ہیں تو میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے بھی بغیر موسم عمر کے بھی اللہ تعالیٰ بچہ دے سکتا ہے۔ وہیں کھڑے تو دعا کر دی یا اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد نصیب فرما، تو آواز دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فرشتہ آیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی ہے، اب وہ بڑا نیک آدمی ہوگا، وہ سید سردار ہوگا، عورتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی، اور وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ کیسے ہوگا یا اللہ؟ ہم تو بوڑھے اور باج ہیں، میری بیوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بوڑھے ہو یا بانجھ ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اسی حالت میں بچہ دے دے گا۔
مریم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، فرشتوں نے آ کر آواز دی، وہ بچی عورت جوان ہو گئی بچی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے باقی عورتوں پر تجھے چن لیا، تو عبادت میں لگی رہے، سجدے کر، رکوع کر۔ درمیان میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعات سارے غیب کے ہیں، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مریم کی کفارت کرنے کے لیے جب ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے کوڑا ڈالا، کلموں کو آپ کو نہیں پتہ تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ مریم کے بعد فرشتہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ بچہ دیں گے، کیسے دیں گے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو اس کام کے لیے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے جوڑے سے پیدا کرے، وہ بغیر جوڑے کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ نیک بچہ ہوگا، لوگوں کے ناجائز بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ تو رل جاتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں، یہ بچہ حق ہے اور اس کے یہ ناجائز نہیں، اور یہ کتاب بھی سیکھے گا، حکمت بھی اس کے پاس ہوگی، تورات انجیل کے بھی عالم ہوگا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور اس کے معجزات یہ ہیں وہ مٹی کے پرندے بنا کر پھونکے گا تو اڑ جائیں گے، مردوں کو کہے گا اٹھ جا اللہ کے حکم سے تو اٹھ جائیں گے، لوگوں کو کہے گا تمہارے گھر میں کیا ہے اور کیا کھاکا ہے وہ بھی تمہیں بتا دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہلے پیغمبروں کی بھی تصدیق کرے گا۔ ان اللہ ربی و رب، اس کا دعویٰ یہ ہے ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب صرف اللہ، اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کی ضرورت ہے، یہ جو کہتے ہیں خدا ہے، خدا کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو دعا مانگ رہے ہیں میرا کون مدد کرنے والا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، جب دشمن زیادہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کے ماننے والوں کو ہم جو ہے دوسرے کافروں پر آپ کو ترجیح دیتے چلے جائیں گے قیامت تک۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، جب تم آدم کو خدا نہیں سمجھتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا سمجھتے ہو؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک، ہم اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسائیوں بڑے دلائل تمہیں دے دیے پھر بھی نہیں مانتے، تو لاؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ عیسائی نہیں آئے مقابلے میں۔ کوئی اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور لوگوں چلو باقی باتیں مانو نہ مانو، جو تم اور ہم جس بات پر اکٹھے ہیں اس پر تم مان لو نا، اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے سوا نہ ہم کسی اور کی تو عبادت کریں نہ تم کرو۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ، ابراہیم علیہ السلام کو کہتے یہودی کہتے یہودی تھے، نصرانی کہتے نصرانی تھے، مشرک کہتے وہ ہمارے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیت نصرانیت بعد میں بنی ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصر، ہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ان کا ہے جو اس وقت ان کے متبع تھے، اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ایمان والوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کے دوست ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب یہود کی ایک سازش کا ذکر ہے کہ ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو، سویرے سر مارتے رہو، شام تک کو کفر کرو، جو ان کا انکار کر دو، تاکہ دوسرے لوگ بھی تمہیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ علم والے لوگ تھے، آئے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، یہ بھی نکل اور دوسرے بھی پھر واپس آ جائیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ بِقِنْطَارٍ وَأَدٍّ، یہ جو اہل کتاب ہے ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان بھی لائے وہ اچھے ہیں، ان کے پاس اگر سونے کا ڈھیر بھی امانت ہو
وہ سب کچھ واپس کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اکثر ان کے یہ ہیں کہ ان کے پاس 1 دینار بھی ہو تو وہ واپس نہیں کرتے، وہ کہتا ہے یہ ان پڑھوں کا مال ہے، یہ سارا ہمارے لیے حلال ہے، جو مرضی ہم کریں۔ ان الذين يشترون بعهد الله، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچ کر اپنی مرضی سے مال لیتے ہیں، ان کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اللہ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کریں گے، پاک بھی نہیں کریں گے، دردناک عذاب دیں گے ان کو۔ یہ لوگ مروڑ مروڑ کر اپنی زبان کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں اور منسوب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان ما کان لبشر یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اس کو اللہ کتاب دے، حکم دے، حکومت دے، نبوت دے، اور پھر وہ کہے لوگوں کو تم میری بات کرنے والے بنو۔ وہ تو کہتا ہے کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ جیسا کہ کتاب میں تم پڑھتے ہو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، رسالت کا بیان نبی علیہ السلام کی شان کا اظہار ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے نبیوں سے بھی میثاق لیا تھا کہ جب تمہیں میں نبوت دے دوں، کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، اور تمہارے زمانے میں میرا عظیم الشان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اس کے ساتھ ایمان رکھنا، اس کی مدد کرنا، اس کا اقرار تمہیں ہے؟ ہاں جی ضرور۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو آدمی مڑ جائے گا وہ فاسق ہوگا۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے سوا تم کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے سامنے ہر چیز جھک گئی ہے۔ تو قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی نازل کی کردہ کتابوں پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط وغیرہ پر اتری ہیں، ہم کسی میں فرق بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین بنائے گا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، یہ تو ظالم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو تخفیف بھی نہیں کریں گے۔ ہاں جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے اعمال اور عقیدے درست کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے اور اسی پر مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بعد میں قبول نہیں کرے گا، اور جو لوگ ایمان لائے نہیں کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، قیامت کے دن اگر وہ اتنا فدیہ لے ہیں، بالفرض ان کے پاس سونے سے بھری ہوئی زمین ہو اور سارا سونا اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دینا چاہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کو دردناک عذاب ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔